اور ختم نبوت کے جو مبلغین ہیں ان کو بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و موعظے کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ میرے میاں وابڈا میں ایڈ کلرک تھے، وابڈا سے ہمیں فری دوائی ملتی تھی، ان نے دوائی کی سورس ختم کر کے مہینے 3000 روپے پینشن کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ میرے بچے نہیں ہیں، میں شوگر کی مریض ہوں، آپریشن کرایا، کیا ہسپتال کی سہولت بیوی کو نہیں ہے؟ یہ آپ کو پتا، آپ کے قانون جانے، آپ کا قانون، مجھے کیا پتا ہسپتال نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ نہیں دیا۔ میرے خاوند نے مجھے نوکری کرا دی، باقی خرچہ نہیں دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیوں نہیں دیتے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ دیں۔ ہمارے پڑوس میں 80 سالہ عمر کا قاری صاحب، خواب میں آپ کو دیکھا ہے، آپ نے ان کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا اور کہا کہ یہ کسی کو دے دو، پتہ نہیں کیسا خواب دیکھ، ٹھیک ہے اللہ قبول کرے بس۔ جوانی میں بال سفید ہو گئے ہیں، عمر 40 سال ہے، کم ہے، کالی مہندی نہ لگائیں اور کوئی بھی لگا لیں، ڈارک براؤن لگا لیں۔ احرام باندھ کے غصے میں گالی دی، کسی کو گدھے کا بچہ کہہ دیا تو استغفار پڑھو، آئندہ احتیاط کرو۔ نقد قیمت اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو تو وہ جائز ہے۔ حضور نے مکے والوں کو کون سی پہاڑی پہ بلاتی تھی؟ جبل صفا پہ، جہاں سے صفا دوڑتے ہو۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، حج میں واجب ہوتا۔ مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال قرضے کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ ایک آدمی عمرہ کر کے مدینے گیا، پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، صاف بات ہے 2 عمرے ہیں۔ ہم پاکستان سے آئے تھے چاند دیکھ کے، تو یہاں 11 کو ہم، بہرحال اگر ایک روزہ کم ہے تو روزہ رکھیں، آپ پورا کریں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، ذوالحلیفہ کراس کر لیا، مکے آ گئے، دم پڑ گیا، دوبارہ جا کے عمرہ کریں یا پھر دم ادا کریں۔ کیا زندوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے؟ کیوں تمہارے ملک میں ان کو کھڑا کر کے درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں؟ قبر میں ہی دفن ہوتے، اماتہ فاقبرہ، قرآن ہے۔ آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے، بالکل جب میں یہاں سے اٹھوں تو بات کر لیں۔ بیوی کا جھوٹا پانی پینے سے عمرے پہ فرق پڑتا ہے؟ ساری زندگی اس کو خود استعمال کرتے رہے تو فرق نہیں پڑا، پانی پینے سے فرق پڑ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرہ بغیر نوافل، عمرہ نوافل کے بغیر بنے، جب نیت کی 2 رکعت نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں۔ ہم طائف گئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا، بار حنفی مسلک میں دم ہے، ارادہ تھا یا نہیں تھا، چونکہ طائف میقات ہے۔ عورتوں کو مردوں کی طرح نہ رکوع سجود میں زمین کے ساتھ بدن ملانا چاہیے، جتنا ان کا پردہ رہے گا اتنا ثواب زیادہ رہے گا۔ مسجد عائشہ نے ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میقات احرام باندھنے کے بعد اگر مرد حمام میں جائے اور نیچے والی چادر کھول کے بیٹھے، نہ کھولے گا تو کیا چادر میں پیشاب کرے گا؟ اس کا کوئی عقل ہے دنیا میں؟ یا عمرہ آپ کا نیچے والی چادر میں باندھا ہوا ہے کہ جب کھولو گے تو بھاگ جائے گا؟
بھائی نے بیوی کو ایک وقت میں 60 بار طلاق دی تو 3 پکی ہو گئی، باقی ضائع گئی۔ میرا بھائی جو ہے 20 پارے حفظ کر چکا ہے، آگے شوق سے نہیں پڑھتا، دعا کرو اور کسی اچھے قاری کے پاس بٹھاؤ۔ یہ جو حافظ مارتے ہیں نا لوگ، اسی وجہ سے بچے نہیں پڑھتے۔ جو مارنے والے ہیں ان جلادوں کے پاس کبھی اولاد کو نہ پڑھاؤ، ان کے بعد پڑھاؤ جو نفسیاتی طور پہ بچے کو قائل کرے پڑھنے کے لیے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر تو کیا، حج یعنی حضور کے ساتھ حج کے برابر، لیکن حج فرض ادا نہیں ہوگا، اس کے برابر ہے، یہ نہیں کہ حج ہے۔ زندہ بندہ اگر معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ دوران طواف درود شریف پڑھا ٹھیک ہے، دوسرا طواف نفلی شروع کیا، جنازہ شروع ہو گیا، جنازہ پڑھ کے اسی جگہ سے پھر آگے چلا جائے۔ ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے پھر چوم لے، ورنہ چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے میں اگر صدقہ فطر دیں گے یہاں کے اعتبار سے دیں گے۔ میں طواف کا عمرہ کر رہی تھی، طواف کے چھٹے چکر میں ہاتھ غلاف کعبہ پہ لگ گیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے عمرے کے لیے آئی، احرام باندھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکی، کوئی حرج نہیں۔ خود تو کہہ رہی ہو بیٹی کہ نفل ہے، جب نفل ہے تو مانے ضروری نہیں ہے۔ عمرے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے۔ عمرہ کیا اگر بال ٹینڈ نہ کرائے لیکن سارے سر کے بال کاٹے، اگر ٹک لگایا ہے تو دم پڑ جائے گی۔ بہرحال طواف کے دوران اللہ کے کعبے کے غلاف کو پکڑنا جائز نہیں ہے، اور ما سوائے ملتزم کے کسی اور جگہ سینہ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلی العلیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلاحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن پر قرضے ہیں ان کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین کے اداروں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما،
یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔